الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عند أخيه مظلمة فليتحلله منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شأنہ نے ہم انسانوں کو اس دھرتی پر بسایا اور چونکہ انسانوں کی طبیعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، اس لیے جہاں کہیں ایک سے زیادہ انسان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپس میں اختلاف کی شکلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہ سب کے سب لائک مائنڈڈ نہیں ہوتے، سب کا ٹیمپرامنٹ ایک نہیں ہوتا، مزاج الگ الگ، طبیعتیں الگ الگ، چاہتیں الگ الگ، ترجیحات اور پرائیورٹیز الگ الگ۔ تو جہاں ترجیحات مختلف ہوں، پرائیورٹیز مختلف ہوں، طبیعتیں مختلف ہوں، مزاج مختلف ہوں، وہاں اختلاف کا پیدا ہونا ناگزیر ہے۔ حق تعالی شانہ نے انسانوں کی اس فطرت کی واقفیت کی بنا پر انہیں جھگڑوں سے بچانے کے لیے ان کے آپس میں ایک کے دوسرے کے ذمے حقوق مقرر کر دیے۔ اللہ تعالی شانہ نے قرآن مجید میں اور اللہ تعالی شانہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں
ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے کیا کیا حقوق ہیں انہیں تفصیل سے بیان کر دیا. کوئی چیز چھوڑی نہیں. قرآن مجید کی آیات میں ذخیرہ احادیث میں تفصیلات ملتی ہیں، پر تفصیلات موجود ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا کیا حقوق ہیں. اور جس طرح ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح بڑی تفصیل کے ساتھ ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمے کیا کیا حقوق ہیں اسے بھی بیان کیا گیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں چرچا ہے ہیومن رائٹس کا. تو یہ جو ہیومن رائٹس چارٹر وجود میں آیا وہ کتنے سالوں پہلے وجود میں آیا؟ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1430 سال پہلے ہیومن رائٹس کو بیان کر کے دنیا سے تشریف لے گئے. یہ تو بہت پرانی چیز ہے. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے کیا حقوق ہیں، ایک انسان کے دوسرے انسان کے ذمے کیا حقوق ہیں، ایک رشتہ دار کے دوسرے رشتہ دار کے ذمے کیا حقوق ہیں، میاں کے بیوی کے ذمے اور بیوی کے میاں کے ذمے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے اولاد کے ذمے، اولاد کے ماں باپ کے ذمے کیا حقوق ہیں، بھائی کے ذمے، بھائی کے بہن کے ذمے، بہن کے بھائی کے ذمے. جتنے بھی دنیا میں علائق ہیں، جتنے کانٹیکٹس ہیں، اور ان علائق اور ان کانٹیکٹس کے جتنے بھی سچویشنز ہیں، ان سارے سچویشنز میں کس کا کس پر کتنا حق ہے وہ سب ہماری شریعت بیان کر چکی ہے. اور اس سے بھی آگے اینیمل رائٹس، یہ بھی ہمارا دین بیان کر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اینیمل رائٹس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جانوروں کے کیا کیا حقوق ہیں، جانوروں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا جائے، جانوروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر، تم تمہاری سواریوں کی پشتوں کو، تمہارے جانوروں کی پشتوں کو منبر مت بناؤ. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے بھی اونٹ جا رہا ہے، ادھر سے بھی اونٹ آ رہا ہے. ایک شخص ادھر اونٹ پر سوار ہو کر جا رہا ہے، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے. ایک ادھر گھوڑے پر جا رہا ہے، دوسرا ادھر سے گھوڑے پر آ رہا ہے. جو شخص بھی اونٹ پر سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، گدھے پر سوار ہے، اور راستے میں کسی دوست سے ملاقات ہو گئی، اپنے گھوڑے کو روک لیا، اونٹ کو روک لیا، اور الیک سلیک کے بعد گفتگو شروع ہو گئی. وہ جانور بیچارہ کھڑا ہے، گونگا، بول نہیں سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بیان فرمائے. دوسری حدیث میں کیا ارشاد فرمایا؟ اتقوا اللہ فی هذه البہائم المعجمہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. بھائی اللہ سے ڈرو کن کے بارے میں؟ ان گونگے جانوروں کے بارے میں. یہ گونگے ہیں، بول نہیں سکتے، اپنے رائٹس کا مطالبہ نہیں کر سکتے، ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. تو یہ گونگے ہیں اور اپنے رائٹس کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اپنے رائٹس کو ڈیمانڈ نہیں کر سکتے.
تو صرف اس وجہ سے کہ یہ خاموش رہتے ہیں، یہ کسی کورٹ میں تمہیں نہیں لے جا سکتے، تو ان کے رائٹس کو پامال مت کرو، ان کے رائٹس کو وایولیٹ مت کرو، ان کے حقوق کی پامالی سے بچو۔ کیوں؟ اس سے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ ان حقوق کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ ارکبوها صالحۃ، اسی وقت ان پر تم سواری کرو جبکہ یہ فٹ ہوں، جبکہ یہ چست ہوں، تھکے ہوئے ہوں، بیمار ہوں تو ان پر سواری مت کرو، اور فٹ ہوں، چست ہوں، تندرست ہوں، اس پر تم سوار ہو گئے۔ اب یہ گونگے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گرمی میں سردی میں جتنا بوجھ ڈالنا چاہو بوجھ ڈال لیا اور جہاں تک انہیں چلانا ہو چلا لیا، نہیں۔ وَاتْرُكُوهَا صَالِحَةً، اس سے پہلے کہ وہ تھک جائے اسے چھوڑ دو۔ وہ فٹ ہو، چست ہو، بیمار نہ ہو، اس وقت سواری کرو، اور اس کے بیمار ہو جانے سے پہلے یا تھک جانے سے پہلے اس پر سے اتر جاؤ، منزل کرو، پڑاؤ کرو، کسی جگہ رک جاؤ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے، اسے آرام کر لینے دو۔ جب وہ دوبارہ فٹ ہو جائے، چست ہو جائے، اب دوبارہ سواری کرو۔ لا تتخذوا ظہور دوابکم منابر، جا رہے ہیں آپ، سوار ہیں اور دوست مل گیا اور علیک سلیک کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ اب ایران کی توران کی لمبی چوڑی باتیں شروع ہو گئی، اور یہ خیال ہی نہیں رہا کہ ہم جانور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم تو بڑے آرام سے بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، جانور کی کیا حالت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کو ممبر مت بناؤ۔ جسے خطیب صاحب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے تک تقریر کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح تم تمہارے جانوروں کو ممبر مت بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی دوست سے راستے میں ملاقات ہو جائے اور بات چیت کرنے کی نوبت آئے تو جانور پر سے نیچے اتر جاؤ تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ تو حق تعالی شانہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور جہاں کہیں مخلوق کے مختلف افراد ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی طبیعت کے خلاف بہت ساری چیزیں پیش آ سکتی ہیں، اس لیے ہماری شریعت نے ہمیں ایک دوسرے کے حقوق سکھلائے، حقوق مقرر کر دیے، ایک باؤنڈری مقرر کر دی۔ ماں باپ کو یہ کہا کہ اولاد کے یہ سارے حقوق تم ادا کرو، اور اولاد کو یہ کہا کہ تم ماں باپ کے حقوق ادا کرو۔ بیوی سے یہ کہا کہ شوہر کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، پورا کرو۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور شوہروں کو یہ کہا کہ بیوی کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، پورا کرو۔ رعیت کو، سبجیکٹس کو یہ کہا کہ بادشاہ کے یہ حقوق ہیں، اور بادشاہ کو اور امیر المومنین کو یہ کہا کہ رعیت کے اور سبجیکٹس کے یہ حقوق ہیں۔ غلام کو یہ کہا کہ آقا کے یہ حقوق ہیں، اور آقا کو یہ کہا کہ غلام کے یہ حقوق ہیں۔ آزاد نہیں رکھا کسی کو، حقوق سب کے مقرر کر دیے، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق بھی مقرر کر دیے۔ اور یہ جو حقوق ہیں، ان حقوق کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب حقوق کی 2 قسمیں ہو گئی، کچھ حقوق تو اللہ کے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، تو اللہ تعالی نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا، عبادت کے لیے، تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، ہمیں پیدا کیا، ہماری ضرورت کی ہر چیز ہمیں عطا کی، عطا کر رہا ہے، عطا کرتا رہے گا، تو یہ اللہ نے ہمارا حق پورا کیا۔
ہمارا اللہ پر کوئی حق نہیں تھا، اس سے کہ ہم تو غلام ہیں اور وہ آقا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مگر اللہ نے خود ہی اپنے اوپر ہمارے حقوق لاگو کر دیے. ہمیں روزی پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری نہیں. اگر اللہ ہم میں سے کسی کو روزی نہ پہنچائے ہم اللہ کو کچھ نہیں پوچھ سکتے. اللہ کو کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتا. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ تو احکم الحاکمین ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ سب انہی کی بنائی ہوئی ہیں. جب انہی کی بنائی ہوئی ہے، انہی کی پیدا کی ہوئی ہے، تو انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ سے پوچھے کہ آپ ہمیں کھانا نہیں کھلاتے؟ دنیا کا ایک انسان جب کسی غلام کو خرید لیتا ہے تو وہ اس خریدے ہوئے غلام کو بولنے کا حق نہیں دیتا. تو یہاں تو پیدا کرنے والا، مگر حق تعالی شانہ نے اپنی مرضی سے اپنے ذمے بہت سارے حقوق لگا لیے کہ میں تمہارے لیے یہ کروں گا، تمہارے لیے یہ کروں گا، تمہارے لیے یہ کروں گا، تمہارے لیے یہ کروں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس زمین میں کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اس کی روزی اپنے ذمے لے رکھی ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اور ہر جاندار کی عارضی چیز کو، عارضی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے. عارضی پرماننٹ ریزیڈنس کو بھی جانتا ہے، ٹیمپوریری ریزیڈنس کو بھی جانتا ہے. مستقل رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، عارضی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے. اتنا آزاد رکھا انسان کو. کہیں جانے سے پہلے کسی دفتر میں اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ میں اب پاکستان سے بنگلہ دیش جا رہا ہوں، لیسٹر سے بولٹن جا رہا ہوں، یورپ سے افریقہ جا رہا ہوں، اس گھر سے شفٹ ہو کر اس گھر میں جا رہا ہوں، اب سے میری روزی وہاں پہنچا دیا کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری کائنات میں جتنے بھی جاندار ہیں ان میں سے ہر ایک کی رہنے کی پرماننٹ جگہ کو بھی میں جانتا ہوں اور ٹیمپوریری جگہ کو بھی میں جانتا ہوں، خود پہنچا دیتا ہوں روزی. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے سارے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. تو اللہ نے ہمارے ذمے بھی کچھ حقوق لگائے کہ تم احسان مند بنو، اور احسان مند بننے کے لیے 5 وقت نمازیں پڑھو، یہ میرا حق ہے. احسان مند بننے کے لیے رمضان کے روزے رکھو، یہ میرا حق ہے. احسان مند بننے کے لیے زکوٰۃ ادا کرو، یہ میرا حق ہے. احسان مند بننے کے لیے حج کرو، یہ میرا حق ہے. بہت سے حقوق اللہ تعالی شانہ کے ہیں، انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے. اور بندوں کے جو حقوق ہیں انہیں حقوق العباد کہا جا رہا ہے. اللہ تعالی شانہ کے وہ احکام، وہ آرڈرز، وہ کمانڈ جن میں بندے کا کوئی دخل نہیں. آپ اگر نماز پڑھیں تو کسی بندے کا کوئی فائدہ نہیں، اور آپ نہ پڑھیں تو کسی بندے کا کوئی نقصان نہیں. آپ روزہ رکھیں تو کسی کا کوئی فائدہ نہیں، آپ روزہ چھوڑیں تو کسی کا کوئی نقصان نہیں. یہ تو ہے اللہ کے حقوق. اور اللہ کے وہ احکام، اللہ کے وہ احکام جن سے اللہ کے بندوں کا نفع اور نقصان متعلق ہو، یہ ہے حقوق العباد، یہ ہے بندوں کے حقوق. جیسے غیبت مت کرو، ولا یکتب بعضکم بعضا، تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے، یہ اللہ کا حکم ہے. اب اگر آپ غیبت نہیں کرتے کسی کی تو اس کا فائدہ ہے اس لیے کہ اس کی عزت محفوظ، اور اگر آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو بندے کا نقصان ہے اس لیے کہ اس کی عزت پہ حملہ ہوا. یہ جتنے بھی حقوق ہیں یہ بندوں کے،
یہ جتنے بھی حقوق جن کے کرنے نہ کرنے سے بندوں کا نفع اور نقصان متعلق ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اگر کسی بھی مومن سے پوچھا جائے، کسی بھی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اللہ کے حقوق مقدم ہیں یا بندوں کے حقوق، پرائیورٹی کس کو دینی چاہیے، زیادہ اہم کون سے حقوق ہیں، امپورٹنس کس کو دینا چاہیے، تو ہر مسلمان یہ کہے گا کہ اللہ کے حقوق جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اللہ کے حقوق زیادہ اہم ہیں، بندوں کے حقوق اس کے بعد آتے ہیں. ماں باپ کے بھی حقوق ہیں اور بھائیوں اور بہنوں کے بھی حقوق ہیں، مگر زیادہ امپورٹنٹ کس کے ہیں؟ ماں باپ کے، اس لیے کہ وہ بڑے ہیں. تو کسی بھی مسلمان سے اگر آپ پوچھو کہ اللہ کے حقوق زیادہ امپورٹنٹ ہے یا بندوں کے حقوق، تو ہر مسلمان یہ کہے گا، بلکہ ہر عقل مند یہ کہے گا کہ اللہ کے حقوق زیادہ امپورٹنٹ ہے. مگر میرے بھائیوں، جب ان پر غور کرتے ہیں، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق، تو سمجھ میں کچھ یوں آتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے حقوق زیادہ اہم ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق زیادہ اہم ہیں. دو وجہ سے. پہلی وجہ تو یہ کہ اللہ تعالی کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ تو اللہ کے ہیں ہی، مگر اللہ کے بندوں کے جتنے حقوق ہیں وہ اللہ کے بندوں کے بھی ہیں اور اللہ کے بھی ہیں. بھائی نماز پڑھو، یہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا. اور غیبت مت کرو، یہ بندے کا بھی حق ہے اور اللہ کا بھی حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے غیبت سے روکا ہے. تو یہاں ڈبل حق جمع ہو گئے، اس اعتبار سے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا. یہ نہیں کہ یہ اللہ کا حق ہے اور یہ بندے کا حق ہے لہذا یہ زیادہ امپورٹنٹ. یہ اللہ کا حق ہے اور یہ اللہ کا بھی حق اور بندے کا بھی حق، ڈبل حق یہاں جمع ہو گئے. بندے کے جتنے بھی حقوق ہیں ہر حق کے ساتھ اللہ کا حق متعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے. جتنے بھی رائٹس ہیں، جتنے بھی حقوق ہیں، وہ سب اللہ نے مقرر کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالی شانہ کے حقوق اہم نہیں ہے. اللہ تعالی شانہ کے حقوق بھی بہت اہم اور اللہ تعالی کے بندوں کے حقوق بھی بہت اہم، دونوں بہت اہم. مگر یہ جو بندوں کے حقوق کے بارے میں ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بندوں ہی کے تو حقوق ہیں، وہ تو اللہ کے حقوق ہیں، تو یہ ذہن سے نکالو، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کا حکم، تو یہ بھی اللہ کا حق اور یہ بھی اللہ کا حق. اور پھر پکڑ کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے دوسری وجہ تو بھی یہ زیادہ اہم، زیادہ فکر کرنے کی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے جتنے بھی حقوق ہیں ان کے بارے میں حق تعالی شانہ نے قانون یہ بنایا ہے کہ بندہ مجھ سے توبہ کرے گا تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں گا. میرا حق جو ہے، میرا حق جو ہے اس میں بندہ جب توبہ کرے گا میں معاف کر دوں گا، اور بندے کا جو حق ہے اس میں بھی توبہ کرے گا تو معاف کر دوں گا. مگر دونوں کی توبہ کے لیے جو شرط ہے، کنڈیشن ہے، وہ الگ الگ. پہلا کنڈیشن کیا ہے کہ اللہ تعالی کے جس حق کو وہ وایولیٹ کر رہا ہے، پامال کر رہا ہے، اس کو وایولیٹ کرنے سے، پامال کرنے سے رک جائے. مثلا نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو نماز کو چھوڑنے سے رک جائے، ایک شرط یہ ہو گئی. نمبر 2، یہ پکا ارادہ کرے کہ آئندہ چھوڑوں گا نہیں. اور نمبر 3، بہت زیادہ ریگریٹ ہو. یہ شرط ہے توبہ کے لیے، یہ شرط ہے توبہ کے لیے. اگر ایک شخص نے نماز کو چھوڑنا بند کر دیا
اور آئندہ کبھی بھی نہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا مگر دل میں ریگریٹ نہیں ہے کہ بھئی اس میں کیا ہو گیا اب تک نماز چھوڑتا رہا تو توبہ نہیں ہوئی. توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط ہی یہ ہے افسوس, ریگریٹ, کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا, میرے خالق کی نافرمانی کرتا رہا, اور اس گناہ سے رک جائے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے. بس یہ 3 شرطیں ہیں اللہ کے حقوق سے توبہ کرنے کی, 3 شرطیں. اب میرے بھائیوں مجھے بتاؤ کہ جو 3 شرطیں ہیں ان 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی ایسی ہے جس میں کسی اور کو منہ دکھانا پڑے گا, ریگریٹ ہو دل میں, آپ اور اللہ کے درمیان کسی کو منہ نہیں دکھانا پڑے گا. زنا کرنے والا ہے, شراب پینے والا ہے, ڈرگ بیچنے والا ہے, چوری کرنے والا ہے, یہ حق تعالی شانہ سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں. اب چوری میں تو یہ ہے کہ حقوق العباد بھی شامل ہو جائے گا, مگر شراب پینے والا, زنا کرنے والا, نماز چھوڑنے والا, حق تعالی شانہ کے حقوق, ریگریٹ, کسی کو نہیں دکھانا پڑتا, اس گناہ سے رک جاوے, کسی کو دکھانا نہیں پڑتا, اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اللہ اور ہمارے درمیان, کسی کو دکھانا نہیں پڑتا. بندوں کے جو حقوق ہیں ان سے اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو 4 شرطیں ہیں. 3 تو یہی کہ ریگریٹ ہو کہ میں زید کی, بکر کی, عمر کی غیبت کرتا رہا, بہت برا کیا میں نے, بہت برا کیا, اتنا گندا کام میں نے کیا, غیبت کرتا رہا. پھر یہ کہ رک جاوے اس گناہ سے, اب غیبت نہیں کرتا, اور پکا ارادہ بھی کرے کہ آئندہ نہیں کروں گا. اور چوتھی شرط یہ کہ زید, عمر اور بکر سے جا کر کے معافی مانگے کہ بھئی میں نے تمہاری غیبت کی تھی, مجھے معاف کر دو, میں نے تمہاری غیبت کی تھی, معاف کرو, میں نے تمہاری غیبت کی تھی, معاف کرو. اب میرے بھائیو مجھے بتاؤ کہ اللہ کے حق سے توبہ کرنا زیادہ آسان ہے یا بندوں کے حق سے توبہ کرنا زیادہ آسان ہے؟ ایگو, ذلت, عزت کا مسئلہ, مونچھوں کا مسئلہ, ناک کا مسئلہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الغیبت اشد من الزنا, غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے, غیبت زنا سے زیادہ سخت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیبت کا گناہ بڑا ہے اور زنا کا گناہ چھوٹا, دونوں بڑے گناہ, مگر معاف کرانے کے اعتبار سے غیبت کا گناہ وہ زنا سے زیادہ مشکل. کیوں؟ اس لیے کہ زنا کرنے والے کے دل میں جس دن یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں بہت غلط کام کر رہا ہوں, ریگریٹ ہوگا, رک جائے گا, آئندہ نہ رکنے کا فیصلہ کر کے اللہ سے کہے گا یہ اللہ معاف کر دی, اللہ فوراً معاف کر دے گا. مگر غیبت کے بارے میں جس دن ریگریٹ ہوگا وہ رک بھی جائے گا, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرے گا, مگر جن جن لوگوں کی غیبت کی ہے جب تک ان سے معافی نہ مانگے اس وقت تک آخرت میں جو کچھ کر چکا ہے اس کی پکڑ ضرور ہوگی. تو اس اعتبار سے حقوق العباد کا مسئلہ زیادہ سخت ہو گیا. آ گئی آخرت. آخرت میں حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے, حقوق اللہ کا, اللہ کے حقوق کا, کہ ایک بندہ آیا آخرت میں اور توبہ کیے بغیر آیا. دنیا میں اگر توبہ کر لیتا تو پکڑ نہ ہوتی, مگر توبہ کیے بغیر آیا. اب کیا قانون ہے؟ اگر اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے, اور اللہ چاہیں گے تو حساب لیں گے. اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے, اللہ چاہیں گے تو حساب لیں گے. معاف کرنا چاہیں گے تو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں, کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں, کوئی اسٹرنگ ٹائیڈ نہیں ہے. بس بھائی اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں معاف کرنا چاہتا ہوں, معاف کر دیا. بندوں کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے, اگر کوئی شخص دنیا سے بندوں کے حقوق کو اپنی گردن پر لے کر گیا, غیبت کی تھی, معاملہ دنیا میں
सॉर्ट आउट नहीं किया था, दुनिया में हल नहीं किया था मामला, क्लियर नहीं किया था मामला, किसी का माल हड़प किया था, दुनिया में मामला सॉर्ट आउट नहीं किया था, किसी पर तोहमत लगाई थी, किसी पर इल्जाम लगाया था, किसी की चुगलखोरी की थी, किसी का दिल दुखाया था और दुनिया में सॉर्ट आउट नहीं किया था, माफी नहीं मांगी थी। अल्लाह के सामने जब वो आएगा तो अल्लाह ताला कादिर होने के बावजूद भी एक उसूल तय कर चुके हैं। वो उसूल क्या है कि मेरे दरबार में जब कोई बंदों से ताल्लुक रखने वाले गुनाहों को लेकर आएगा तो मैं उस वक्त तक मुआफ नहीं करूंगा जब तक कि बंदा मुआफ न करे। तो क़यामत के दिन भी उस बंदे के पास जाना पड़ेगा पहले माफी मांगने के लिए। और क़यामत के दिन चूंकि हर शख्स हाजतमंद होगा, हर शख्स जरूरतमंद होगा, इसलिए कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं होगा। तो वो गुनाह जिनका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के हुकूक से है, उसमें तो अल्लाह ताला की जब मर्जी होगी माफ कर देंगे। मगर जहां बंदों के हुकूक का ताल्लुक है तो अल्लाह ताला ये फरमाएंगे कि पहले उनसे जाकर के माफ कराओ। और हर शख्स क्या कहेगा क़यामत के दिन कि मैं ही मुसीबत में पड़ा हुआ हूं, मैं कैसे माफ कर सकता हूं। तो अब माफी की क्या शक्ल होगी? जिसने किसी इंसान का, किसी मुसलमान का हक मारा था, उससे यह कहा जाएगा कि तेरी नेकियों में से इतनी नेकी उसको दे दे। अब एक शख्स ने जैद की गीबत की थी, का 100 नेकी दे दो। अमर की गीबत की थी 2 मरतबा, कहा 200 नेकी दे दो। बकर की गीबत की थी 3 मरतबा, 300 नेकी दे दो। किसी की चुगलखोरी की थी 200 नेकी दे दो। किसी का माल हड़प किया था 1000 नेकी दे दो। नेकियां तकसीम हो जाएगी, नेकियां। और नेकियां तकसीम होते 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 जब सारी खत्म हो जाएगी तो फरिश्ते कहेंगे कि ए अल्लाह, इसकी तो सारी नेकियां खत्म हो गई मगर मांगने वाले अब भी मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला शान इरशाद फरमाएंगे कि फिर मांगने वालों के गुनाह इसके नामे अमल में दाखिल करो। अब कहा जाएगा कि भाई इसकी गीबत की थी तो कि 200 गुना इसके दे दो इसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का ये मुफलिस है, मुफलिस, मेरी उम्मत का कल्लाश, मेरी उम्मत का बैंकरप्ट, मेरी उम्मत का फकीर, कि आएगा नेकियों का अंबार लेकर, मगर अल्लाह के बंदों के हुकूक को पामाल किया होगा तो उनके हुकूक की अदायगी में वो सारी नेकियां खत्म हो जाएगी और फिर जो दूसरे बाकी रह जाएंगे उनके हुकूक की अदायगी में उन लोगों की बदियां और उन लोगों के गुनाह इसके नाम अमल में आएंगे। तो नेकियों का अंबार लेकर आएगा, वो नेकियां खत्म हो जाएगी और गुनाहों का अंबार वहां जमा हो जाएगा और जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मत को, अपनी उम्मत को इसी चीज की फिक्र दिलाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मुखलिस थे उम्मत के हक में, खैर खा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरी उम्मत का एक फर्द भी किसी किस्म का नुकसान उठाए, न दुनिया में न आखिरत में। एक एक हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने अंदर रहमत लिए हुए है, एक एक हदीस अपने अंदर रहमत लिए हुए हैं। वो हदीस भी जो बज़ाहिर अपारेंटली सख्त लगती है हमें, वो भी अपने अंदर रहमत लिए हुए हैं। क्यों? इससे कि उस पर जो शख्स भी अमल करेगा वो या तो दुनिया के किसी नुकसान से बचेगा या आखिरत के किसी नुकसान से बचेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं? मन कान इंदा अखीहि मज़लिमतुन, वो मुसलमान जिसका अपने किसी भाई, जिसके जिम्मे अपने किसी भाई का कोई हक है, वो मुसलमान जिसका अपने किसी भाई के पास कोई हक है, वो मुसलमान जिसके जिम्मे अपने किसी भाई का, और भाई से मुराद
اسلامی بھائی، ایمانی بھائی اور انسانی بھائی. بہت سے لوگوں کو یہ بھی مغالطہ ہے کہ حقوق صرف مسلمانوں کے ہیں، غیر مسلموں کے نہیں. تو اگر مسلمان کا مال ہڑپ کر جاوے تو گناہ، اور کسی غیر مسلم کو دھوکہ دے کر اس کا مال ہڑپ کر جاوے تو کوئی حرج نہیں. یہ غلط فہمی ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو قتل کر دیں تو بہت بڑا گناہ، اور کسی کافر کو ناحق قتل کرے تو کوئی حرج نہیں. یہ غلط فہمی. یہ بھی گناہ کبیرہ، یہ بھی گناہ کبیرہ. کسی مسلمان کا مال ہڑپ کر گئے یہ بھی گناہ کبیرہ، اور کسی غیر مسلم کا مال ہڑپ کر گئے وہ بھی گناہ کبیرہ. کسی مسلمان پہ ظلم کیا یہ بھی گناہ کبیرہ، کسی غیر مسلم پہ ظلم کیا یہ بھی گناہ کبیرہ. یہ ہمارا ایمانی بھائی ہے، وہ ہمارے انسانی بھائی ہے. من کان عند اخیہ مظلمۃ، وہ شخص، وہ مسلمان، وہ شخص جس کے ذمے اپنے کسی بھائی کا حق ہے، وہ شخص جس نے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کا ظلم کیا ہے، اپنے ایمانی یا اپنے اسلامی بھائیوں میں سے کسی کا بھی کوئی حق دبایا ہے، کوئی حق پامال کیا ہے، کوئی رائٹ وائیولیٹ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، تو چاہیے کہ وہ اس حق کو آج ہی حلال کر دے، آج اس کو حلال کر لے. کیسے حلال کر لے؟ کہ بھئی میں نے تمہاری غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دو. یہ کہے گا کہ معاف کر دیا، اب وہ غیبت حلال ہو گئی، اب اس پر پکڑ نہیں ہوگی وہ پچھلی غیبت پر. یا پیسے دینے پڑے تو پیسے دو کہ بھئی میں نے تمہاری غیبت کی تھی، یہ 50 پاؤنڈ لے کر کے مجھے معاف کر دو، یہ 100 پاؤنڈ لے کر مجھے معاف کر دو، یہ سونا لے کر مجھے معاف کر دو. آپ کہیں تو میں پورے مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ان کی غیبت کی تھی اور میں اقرار کرتا ہوں. کچھ بھی کر لو، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج کسی طرح بھی حلال کر لو. کیوں؟ آج آپ کے ہاتھ میں درہم بھی ہے، دینار بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، آپ کسی طرح بھی اس کو راضی کر سکتے ہیں. قبل ان اللہ یکون درہم ولا دینار، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن تمہارے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، تم کچھ نہ کر سکو. اور غیر مسلم کے حقوق کے بارے میں تو میرے بھائیو بہت احتیاط کرو، بہت احتیاط. کیوں؟ اس سے کہ غیر مسلم سے یہ توقع مت رکھو کہ قیامت کے دن وہ تمہیں معاف کرے. وہ جہنم میں جا رہا ہوگا تو آپ کو جنت میں جانے کے لیے معاف کرے گا، جنت میں بھیجنے کے لیے معاف کرے گا. وہ یہ چاہے گا کہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتا ہوں. مسلم غیر مسلم سب کے حقوق کی ادائیگی کرو. معلوم کرو علماء سے، معلوم کرو مفتیان کرام سے کچھ بھی کرنے سے پہلے. اور اگر پچھلی زندگی میں کسی کے ساتھ کوئی مالی معاملات میں گڑبڑ ہو گئی ہے، مفتیوں سے پوچھو، علماء سے پوچھو، اور اگر وہ کہیں کہ یہ آپ کے ذمے ہے تو 5,000 ہو، 10,000 ہو، لاکھ ہو، 2 لاکھ ہو، اللہ نے آپ کو اگر پیسہ دیا ہے تو ادا کر لو، اس لیے کہ دنیا کا نقصان آخرت کے نقصان سے بہت سہل ہے، بہت آسان ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اللہ تعالی کا بھی کوئی حق پامال نہیں کرنا ہے. اللہ نے جتنی چیزوں کا حکم کیا ہے سب کرنا ہے. اور آج سے اللہ کے بندوں میں سے بھی کسی کا حق ضائع نہیں کرنا ہے. اور اب تک میں اگر حق ضائع ہو چکا ہے اس حق کو ادا کرنا ہے، چاہے وہ مالی حق ہو، چاہے وہ مالی حق ہو، چاہے اس حق کا تعلق کسی کی عزت سے ہو، چاہے اس حق کا تعلق کسی کے جسم سے ہو. آپ نے کسی کو تکلیف پہنچائی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کو چپت مار دی، ایذا پہنچائی، کسی کو ذہنی تکلیف پہنچائی، مینٹل ٹینشن کا آپ ذریعہ بنے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا، قرض لے کر کے واپس نہیں دیا، باپ کے مرنے کے بعد، ماں کے مرنے کے بعد، بیوی کے، شوہر کے مرنے کے بعد میراث صحیح تقسیم نہیں کی، انہیریٹنس شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کیا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر ظلم کیا،
کسی پر تہمت لگائی، اکیوز کیا کسی کو، سلینڈر کیا، کسی کی غیبت کی، جتنے بھی حقوق ہیں، جتنے بھی حقوق، ان سارے حقوق کی ادائیگی ہو آج کے بعد، اور اس سے پہلے اگر کسی کے حق کو پامال کیا ہے تو دنیا میں چاہے ذلت اختیار کرنی پڑے، معافی مانگ لو، معافی مانگ لو. اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ ہر مخلوق کو انصاف دیں گے. اس لیے کہ حق تعالی شانہ کی ایک صفت ہے العدل. آپ عادل ہیں، عادل، صاحب عدل ہیں. جسٹس پوری کی پوری قیامت کے دن ملے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ کتنی گہرائی سے، کتنی دقت سے، کتنا میٹیکیولسلی حساب کتاب لے کر ایک ایک مخلوق کو اس کا حصہ دلوائیں گے، اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لتودن الحقوق، لتودن الحقوق. اے میری امتیو، تم ضرور بھی ضرور ایک دوسرے کا حق ادا کرو، تم ضرور بھی ضرور ایک دوسرے کا حق ادا کرو، حق پامال مت کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن اللہ تعالی تم سے حق دلوائے. اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب حق دلوائیں گے تو کس طرح دلوائیں گے؟ حتی یقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. سینگ والی بکری نے، ہون والی بکری نے اگر اس بکری کو سینگ مارا تھا جس کا سینگ نہیں تھا، اور وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکی، اپنا دفاع نہیں کر سکی اس لیے کہ اس کے پاس سینگ نہیں تھے، تو سینگ کھا کر کے بھاگی، تو قیامت کے دن اللہ تعالی شانہ ان دونوں بکریوں کو بھی لائیں گے میدان محشر میں، اور میدان محشر میں لا کر اس بکری کو جس کے سینگ نہیں تھے سینگ عطا فرمائیں گے، اور اس سے کہیں گے کہ اس نے دنیا میں تجھے سینگ مارا تھا، آج تو اپنا بدلہ لے لے. جب اللہ تعالی شانہ جانوروں کے معاملے میں بھی اتنا اہتمام فرمائیں گے کہ ایک جانور سے دوسرے جانور کا حق دلوائے، تو انسانوں کے معاملے میں کتنا زیادہ اہتمام فرمائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری زندگیوں میں نمازیں آ جاتی ہے، تلاوت آ جاتی ہے، ذکر و تسبیح آ جاتی ہے، کسی شیخ سے ہم منسلک ہو جاتے ہیں اور سلوک طے کرنے لگ جاتے ہیں، اور ذکر کے آثار ہماری زندگی میں ظاہر ہونے لگتے ہیں، کچھ عمدہ عمدہ خواب آتے ہیں، نماز میں کچھ خشوع خضوع ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہیں، اور جہاں تک بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے وہاں چوپٹ ہی چوپٹ. یاد رکھو، ایسا شخص کبھی بھی سلوک طے نہیں کر سکتا، ایسا شخص کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل نہیں کر سکتا. یہ دھوکہ ہے، دھوکہ. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا اہتمام بہت ضروری ہے، دونوں کا اہتمام بہت ضروری. حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کا اہتمام بہت ضروری. اسی وجہ سے اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے عقائد میں پختگی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی اہتمام کریں. اس لیے کہ دین کے کتنے شعبے ہیں؟ 5. عقائد، عقیدے سے تو آپ مومن ہو گئے، اس کے بعد کتنے شعبے ہیں؟ اس کے بعد 4 شعبے ہیں، عبادات، معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق. یہ عبادات جو ہے، عبادات یہ سارا کا سارا اللہ سے تعلق رکھتا ہے، عبادات. اور معاملات، معاشرت اور حسن اخلاق، ان تینوں کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے. اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ شریعت کے عقیدے کے بعد جو 4 شعبے ہیں، عبادات 25% اگر کر لیں ہم، معاملات 25% اور معاشرت 25% اور حسن اخلاق 25%، یہ اگر 25% کر لیں تو 75% شریعت کا تعلق بندوں کے احکام سے ہے اور 25% اللہ کے حقوق سے ہیں. تو 25% میں لگے ہوئے ہیں اور باقی 75% کا بالکل خیال نہیں. 4 حصوں میں سے ایک ہی حصہ لیا ہے، باقی 3 کا خیال نہیں. ایسا شخص شریعت پر عمل کرنے والا کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اور جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے ہے.
تو جب تک بندے معاف نہیں کرتے اس وقت تک معاف بھی نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں اس سلسلے کی فکر کرو. اللہ تعالی شانہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج سے یہ طے کر لو کہ اللہ کا بھی کوئی حق ضائع نہیں ہوگا, اللہ کے بندوں کا بھی کوئی حق ضائع نہیں ہوگا. توبہ کر لو تمام حقوق سے, توبہ کر لو تمام حقوق کے سلسلے میں جہاں جہاں کوتاہی ہوئی ہے, اور توبہ کر لینے کے بعد جو جو چیزیں ذمے میں رہ جاتی ہیں وہ کرو. نماز کا حق جو ضائع کر رہا تھا اس سے توبہ کر لے گا تو توبہ کرنے کے بعد بھی نماز باقی رہتی ہے, قضا کرنی پڑے گی اس کی. روزے کا حق ضائع کر رہا تھا اس سے اگر توبہ کر لے گا کوئی تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. صدقۃ الفطر ادا نہیں کر رہا تھا اس سے توبہ کر لی ہے. قربانی ادا نہیں کر رہا تھا اس سے توبہ کر لی ہے. اس کے ذمے حقوق رہیں گے قربانی کے, صدقۃ الفطر کے. مفتیان کرام سے رجوع کر کے اس سلسلے میں رہنمائی حاصل کرو. اور جہاں تک بندوں کے حقوق کا تعلق ہے تو جب تک ان کی ادائیگی نہ ہو جائے یا بندوں سے معاف نہ کروا لیا جائے اس وقت تک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے, اس لیے معاف کروا لو. اور اگر یاد نہیں ہے, بھول گئے ہیں, تو جن جن لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات ہوئے ہیں ان سے کہہ دو کہ بھائی تمہارے معاملے میں بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں, یقیناً ہوئی ہیں, اس لیے کہ ہم آپ کو 10 سال سے جانتے ہیں, 15 سال سے جانتے ہیں. اس میں محبت بھی رہتی تھی, کچھ لڑائیاں بھی ہوتی تھی, کچھ لین دین بھی رہا ہے, تو بھائی معاف کر لو. اور اگر تمہیں کچھ یاد ہے اور تم مجھ سے کچھ مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو تاکہ میں دے دوں تمہیں. میں پوری کوشش کروں گا, اس وقت تو نہیں ہے, جمع کر کے دے دوں گا, مگر آخرت میں میری پکڑ نہ کرنا, مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتقال سے پہلے ارشاد فرمایا کہ بھائی میرا کسی کے ذمے کوئی حق ہے, میرا کسی کے ذمے کوئی حق ہے. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہاں میرا آپ کے ذمے حق ہے, میرا آپ کے ذمے حق ہے. بھائی کہا کیا حق ہے؟ تو کہا کہ ایک مرتبہ ہم جہاد کے لیے نکلے تھے, اور جہاد کے لیے نکلے تھے اور ہماری صف بندی ہو رہی تھی. تو صف بندی ہو رہی تھی تو دوسرے مجاہدوں سے میں ذرا آگے کھڑا تھا, تو آپ نے لکڑی سے یا نیزے سے یا چابک سے کسی چیز سے مجھے پیچھے کرنے کے لیے اس طرح میرے پیٹ میں حرکت دی تھی جس کی مجھے پیٹ میں چوٹ لگی تھی. یہ آپ کے ذمہ میرا حق ہے, یہ صحابی نے کہا. ہاں, انتقال سے پہلے کتنی فکر آخرت کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں کوتاہی کرے کہ ان کو پوچھنا پڑے, مگر فکر امت کو دکھا رہے ہیں. تو وہ صحابی نے کہا کہ میرا ہے آپ کے ذمہ حق. بھئی کیا حق ہے؟ تو کہا کہ صف بندی ہو رہی تھی, میں ذرا آگے تھا, تو آپ پیار محبت سے بھی مجھے پیچھے کر سکتے تھے, آپ کہہ سکتے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ. آپ نے جو مجھے یوں کر کے لکڑی سے کیا تو میرے پیٹ میں تکلیف ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بھئی اسے لکڑی دے دو, اسے چابک دے دو, اور اس سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ وہی معاملہ کرو جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت آپ نے میرے ساتھ معاملہ کیا تھا اس وقت میرے اوپر کے بدن پر کپڑا نہیں تھا, اور آپ اس وقت کپڑا پہنے ہوئے ہیں, آپ کپڑا پہنے ہوئے ہیں. برابری کا بدلہ تو اس وقت ہوگا کہ جب آپ کے اوپر بھی چادر نہ ہو اور پھر میں لکڑی سے آپ کو پوک کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر ہٹا لی, اور چادر ہٹانے کے بعد کہا کہ بھئی ٹھیک ہے اپنا بدلہ اس حالت میں لے لو. تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے, لپکے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گئے, اور پیٹ اور سینے کو بوسہ دینے لگے, اور کہا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں تو آپ سے محبت کرنا چاہتا تھا, میں محبت کرنا چاہتا تھا, میرے دل میں یہ تقاضا تھا کہ میں لپٹ جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کو بوسہ دوں, میں آپ کے سینے مبارک کو بوسہ دوں, مگر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تدبیر کیا ہے. تو جب آپ نے پوچھا کہ بھئی میرے کسی کے ذمے حقوق ہے, تو اس وقت میرے ذہن میں بات آ گئی کہ یہ ایک تدبیر ہوگی. تو بہرحال وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا یہ برتاؤ کیا اور محبت کا مظاہرہ کیا, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر اہتمام تھا, کس قدر اہتمام تھا. اس لیے میرے بھائیوں, آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق دے. یہ جو میرے بھائیوں 3 شعبے ہیں نا, معاملات, معاشرت اور حسن اخلاق, عبادات کا جہاں تک تعلق ہے,
عبادات، تو عبادات جو ہیں وہ ہمارے گھر کی چار دیواری میں ہوتی ہے، غیر مسلم نہیں دیکھ سکتے. اور معاملات کہاں ہوتے ہیں؟ مسجد سے باہر، معاشرت باہر، حسن اخلاق باہر. تو عبادات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، ان تینوں کو دیکھ سکتے ہیں غیر مسلم. تو عبادات اندر، یہ تین چیزیں باہر. اور اگر عبادات باہر بھی ہوتی تو غیر مسلم کو سمجھ میں نہ آتی. ایک شخص کھڑا ہے، پھر جھک رہا ہے، پھر کھڑا ہو رہا ہے، پھر جھک رہا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر جھک جاتا ہے. اکثروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. مگر معاملات ہر انسان کو سمجھ میں آتے ہیں، معاشرت ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے، اور حسن اخلاق ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے. آج مسلمانوں نے عبادت کے شعبے کو لولی لنگڑی حالت میں پکڑ کے رکھا ہے. معاملات کو چھوڑ دیا، معاشرت کو چھوڑ دیا، اخلاق حسنہ کو چھوڑ دیا. تو غیر مسلم کو اسلام میں کوئی ایسی اٹریکٹیو چیز ہی نظر نہیں آتی. اس لیے اسلامی معاملے کو سیکھو، اسلامی معاشرت کو سیکھو، اور اسلامی حسن اخلاق کو سیکھو، تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام کو اپریشیٹ کر سکیں، اور ہم بھی دنیا میں چین سکون کی زندگی گزار سکیں، اور آخرت کی پکڑ سے بھی ہم بچ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم اغفر لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا وألهمنا مراشد أمورنا وأعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، واغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين يا فتاح. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اغذ في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم اجعلنا من خدام دينك وأشاك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك، وحب من ينفعنا حبه عندك، وحب من يقربنا إلى حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا مرضا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا